والصلاة والسلام على أهلهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن اللهم نجنا النار بالقرآن آمين آمين يا رب العالمين بجاه الأنبياء والمرسلين عليه التحية والتسليم اما بعد حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و کرم اس کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے منسوب اس پاکیزہ محفل درس قرآن پاک میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 21 سے تلاوت کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اعبدو تم عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش، والسماء بناء اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا یعنی بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات پھر اس پانی کے ذریعے نکالے اس نے کچھ پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اللہ کا مقابل کسی کو مت ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں مبتلا ہو، مما اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کی، عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے عبد خاص پر یعنی قرآن مجید کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ
پھر تم اس آگ سے ڈرو التی قودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ 4 آیتیں ترجمہ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آغاز کیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب یہاں سے عبادت کا حکم دیا گیا۔ اگر آپ اس سے پہلے آپ نے مطالعہ بھی کیا ہے، پچھلے دروس میں بھی حاضر تھے، آپ دیکھیں نا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اس کی ہدایت کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد پہلے متقین مومنین کا حال بیان کیا گیا، صفات بیان کی، پھر کفار کا حال بیان کیا گیا، پھر منافقین کا حال بیان کیا گیا۔ اب ان تمام کا الگ الگ حال بیان کرنے کے بعد یا ایھا الناس کہہ کر سب کو اکٹھا مخاطب کیا گیا۔ ناس، اے لوگو، اس میں مومن بھی شامل ہیں، اس میں منافق بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں، اس میں نیک بھی شامل ہیں، اس میں بد بھی شامل ہیں، سب کو اکٹھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اور اگر تھوڑی سی مزید توجہ کریں تو اس سے پہلے جو اتنے احکامات ہیں وہ ایمان کی بات ہے، اب یہاں سے عمل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ایمان، مومن، منافق، کافر، سارا عقیدہ ہے نا، ایمان ہے۔ اب یہاں سے عمل، اور یہ ترتیب قرآنی بھی یہی بتلاتی ہے، اور آگے بھی بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل بعد میں ہے، عقیدہ اور ایمان پہلے ہے۔ ایمان مقدم ہے عمل سے، اگر ایمان نہیں تو عمل کسی کام کا نہیں ہے، عمل بیکار ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب لوگ، میں نے عرض کیا، اس میں سارے کے سارے شامل ہیں، اور یہاں سے ان آیات سے پھر جتنی جو ہے نا توحید کے بعد قرآن کی صداقت کا بیان بھی ہے، عبادت کا بیان بھی ہے، نبوت کا دلائل بھی یہاں سے ذکر ہو رہے ہیں، اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک یہاں پر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اعبدوا ربکم، اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ مومن تو عبادت کریں، ہماری عبادت قابل قبول ہے الحمدللہ۔ عمل صالح ایمان کے بعد ضروری ہے، اور میں نے ابھی عرض بھی کیا کہ عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ تو یہاں اکثر مفسرین نے، بلکہ سبھی مفسرین نے لکھا کہ ناس کا حکم تو مطلق ہے، تمام انسان مراد ہیں، وہ مومن ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں۔ تو کہنے لگے بھئی یا ایھا الناس اگر حکم عام ہو جائے، تمام لوگ عبادت کریں، تو پھر کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے، کافروں کی عبادت کیا ہوگی؟ منافقوں کی عبادت کیا ہوگی؟ منافق تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں، وہ تو مسلمانوں جیسا بنتے ہیں، مسلمانوں جیسی عبادات کرتے ہیں، عقیدہ بھی مسلمانوں جیسا ظاہر کرتے ہیں، دکھلاوا بھی کرتے ہیں، انہوں نے تو مسجد تک بنا دی تھی۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے، اور بالخصوص کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی۔ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اگر وہ کفر کریں تو ساتھ ساتھ عبادت بھی کریں تو کیا ان کی عبادت ان کے کام آئے گی؟ جبکہ ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں اخذ شدہ نتیجہ اور محصل یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ عبادت اسی کی کام آئے گی جس کا ایمان درست ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف ظاہر کا معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافروں سے جو مخاطب کیا گیا، خطاب کیا گیا، تم عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان میں آؤ، پہلے ایمان قبول کرو، پھر اعمال کرو، پھر عبادت کرو، تمہاری عبادت وہ قبول ہے۔ اور جو منافقین کو کہا گیا کہ منافقو تم بھی عبادت کرو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے اندر جو تم نے نفاق ڈالا ہوا ہے نا، جو 2 نمبری کر رہے ہو، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، اس کو چھوڑ کر خالص ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ عبادت تو تم کرتے ہو لیکن اس کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ اور پھر یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ یا ایھا الناس سے مراد اگر مومن لیں کہ مومنوں تم عبادت کرو، تو مومن تو کرتا ہی عبادت ہے،
مومن تو عبادت کرتا ہے، پھر کیوں حکم دیا گیا؟ یہ تو تحصیل حاصل بھی لازم آ جاتی ہے۔ ایک شخص ہو جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، جو روزہ بھی رکھتا ہے، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو، یہ تو تحصیل حاصل ہے، جو چیز پہلے سے حاصل ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، یہاں پر مومن کو عبادت سے مراد یہ ہے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو اس میں ثابت قدم رہو، چھوڑنا مت۔ ایک ہے عبادت کرنا، عبادت کا آغاز، ایک ہے عبادت پر مداومت، استقامت، ثابت قدمی، اور یہ بھی بڑا مشکل عمل ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایک نماز تراویح کی لے لیں۔ جب ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں درمیان میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات 4 رکعتوں کے بعد بھی جی چاہتا ہے دوڑیں نکلیں یہاں سے، بعض اوقات 8 کے بعد تھک جاتا ہے، بعض اوقات 12 کے بعد، بعض اوقات 16 کے بعد۔ وہ میرے ایک دوست اسی رمضان شریف میں مجھے فرمانے لگے، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگے تراویح پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، روشنی آ گئی ہے، 25 سال سے زائد ہو گیا لگاتار تراویح پڑھتا ہوں، لیکن ہر سال ایسے ہی ہوتا تھا، بس ایک ڈیوٹی، ایک مجبوری سمجھ کے پڑھا کرتے تھے، لطف نہیں آتا تھا، بس یہ کوشش ہوتی تھی کب ختم ہوں، تھک جاتے تھے۔ کہتے یہ پہلا سال ہے، مجھے لطف آ رہا ہے، جی چاہتا ہے قرآن پڑھتے رہیں قاری صاحب اور میں سنتا رہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرما دے۔ یہ عبادت میں مداومت اور استقامت، کہا کہ مومنوں کے لیے عبادت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ اس میں ثابت قدم رہیں۔ اور عبادت میں نے سورہ فاتحہ کی درس میں عرض کر دیا تھا کہ عبادت ہے کیا چیز۔ اگر تو وہ چیز اگر اللہ رب العزت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے اظہار کیا جائے تو پھر تو انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہاں عبادت کا حکم دیا گیا، اللہ کی عبودیت کا ذکر کیا گیا، تو دلیل کیا دی گئی؟ الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ربوبیت سے، الوہیت سے ہوتے ہوئے پھر عبودیت پر بات کی گئی۔ دلیل دینے کا انداز کتنا منفرد ہے، انسان اپنے محسن کو نہیں بھولتا نا۔ کہا گیا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے ماں باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس حقیقت کو مانو، انکار نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کسی دوسری کو خالق نہیں تم مان سکتے، خالق وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تخلیق کرنے میں کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی میں جتنے آگے بڑھ جائیں، ربوبیت اسی خالق و مالک کی صفت ہے۔ آج کل وہ کہتے ہیں نا روبوٹ بنا لیے، چائنا نے وہ ایک مصنوعی گڑیا بنا لی، لیکن جو انسان کے جذبات ہیں، جو انسان کے احساسات ہیں، جو انسان کی عقل ہے، جو انسان کا شعور ہے، وہ اس کے مقابل بھی نہیں آ سکتے۔ ان میں تو جو پروگرام فیڈ کریں گے اسی کے مطابق ہی وہ چلیں گے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے جو پہلے تھے ان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ جب تم اسے اپنا خالق مان لو گے نا، پھر تمہیں اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ جو الذی خلقکم ہے نا، اس سے کوئی کہتے ہیں نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا، دانا کا، دانشور کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ الذی خلقکم کہہ کر کفار اور مشرکین مکہ کے جتنے خود ساختہ عقیدے تھے نا سب کا رد کر دیا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہمارے خدا تو بت ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو بتایا کہ خدا وہی ہوتا ہے، الہ وہی ہوتا ہے، معبود وہی ہوتا ہے، رب وہی ہوتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہو۔ انہیں تو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، انہیں تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر کیسے ہیں؟ یہ تمہارے رب ہو ہی نہیں سکتے، جو تمہیں نہ نفع پہنچانے پر قادر ہے، نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے، نہ ہی تم میں سے کسی کو یہ بنانے پر قادر ہیں۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، رب تمہارا وہی ہے، اللہ تمہارا وہی ہے۔ اور پھر لعلکم تتقون کہا گیا، تم اس کی عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر آپ غور کریں نا تو بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی جو تھا نا، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین،
قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ عبادت جو ہے نا، یہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یہ اپنے انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں تقوی کا تعلق جو ہے نا، یہ دل کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ ایک یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو ظاہر، تم اپنا پاک کرو، تتقون، تمہارا اندر اور باطن جو ہے نا وہ اللہ پاک کر دے گا۔ باطن کی صفائی کے لیے ظاہر کی صفائی ضروری ہے۔ کسی کا دل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کسی کا دل کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان درست نہیں ہے نا تو اس کے دل کی صفائی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے اندر جتنا مرضی تقوی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے ظاہر کو صاف نہیں رکھتا نا تو اس کا اندر بھی صاف نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے عبادت ظاہر کی تم کرو، اس کا حاصل، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ تتقون، تمہارا باطن اللہ رب العزت پاک فرما دے گا۔ اور اس کے اور بھی کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں تتقون کے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم وقاع سے ہے نا بچنا، تاکہ تم بچ سکو کس سے؟ عذاب الہی سے۔ عبادت تم کرو تاکہ تم عذاب الہی سے بچ سکو۔ اور ایک تقوی کا معنی جو ہے نا وہ خوف بھی ہے نا، لعلکم تتقون، لوگو تم اپنے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہارے دلوں میں خوف خدا کا نور پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کا خوف جو ہے نا یہ بھی ایک نور ہے، یہ بھی ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے جو انسان کو اس کی نافرمانی سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے تقوی ہدایت کو بھی کہتے ہیں، راہبری کو بھی کہتے ہیں۔ لوگوں تم عبادت کرو تاکہ تم اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ منزل مقصود کیا ہے؟ تقوی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب۔ وہ جو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور یکفر عنہ سیئات ویعظم لہ اجرا۔ یہ سورہ طلاق میں جو 4 5 6 انعامات ہیں، کہا تاکہ عبادت تم کرو، کیوں؟ تاکہ تمہاری جو منزل مقصود ہے نا معرفت الہیہ کی، محبوبیت الہیہ کی، وہ تمہیں حاصل ہو سکے۔ اور چوتھا وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تم عبادت کے ذریعے اپنے ظاہر کو سنوارو تاکہ تمہارا باطن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کے رب ہونے اور خالق ہونے کو ذکر فرما دیا کہ جس طرح وہ اللہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی رب ہونے میں اس کا شریک نہیں ہے۔ کوئی دوسرا کائنات میں کسی کو تخلیق نہیں کر سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، پرورش نہیں کر سکتا، جس طرح وہ رب ہونے میں، خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ جب تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو نا تو پھر یہ بھی مانو کہ عبادت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، معبودیت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا تو عبادت میں کوئی اس کا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج کل بہت سارے لوگ یہ شرک کی جو فیکٹریاں کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت وہی عبادت ہوتی ہے، وہی عمل ہوتا ہے جو اگلے کو، جو اللہ کو خالق مان کر، رب مان کر، اللہ مان کر اس کی تعظیم کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اور کسی غیر خدا کے لیے، کسی غیر خدا کے لیے اللہ جیسی ذات، اللہ جیسی صفات، قدرت اور اختیار اور درجہ مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ اللہ جیسی ذات، اللہ جیسی صفات، قدرت، اختیار، درجہ اللہ کے مقابل لایا جائے تو تب شرک ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، اپنے بتوں کو، اپنی مورتیوں کو، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے رب ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ بذات ہی سب کچھ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی تھے۔ ہم تو اپنے آقا کی بھی جب بات کرتے ہیں، علم کی بات ہو، اختیار کی بات ہو، تصرف کی بات ہو، علم غیب کی بات ہو، سب کچھ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہم جو مانتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، کیونکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ آپ کے علم کی بات ہو تو محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے، ان قریب اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا،
کائنات میں جتنا تصرف ہے، اختیار ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے، بلکہ خود آپ کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہمارے امام نے کہا تھا نا، خدا ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ ہم کبھی بھی ذاتی نہیں مانتے، تصرف ہوں، اختیارات ہوں، قدرت ہو یا آپ کا علم ہو، سب کچھ ہم عطائی مانتے ہیں۔ تو شرک وہ ہے جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات اور درجہ میں مانا جائے وہ شرک ہوتا ہے۔ جو نہ مانا جائے وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ مولانا عبدالرشید گنگوہی، یہ دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے ان کے عالم دین ہیں، وہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کہے نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہم کہتے ہیں نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہتے ہیں اگر کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی کو متصرف بالذات اور عالم الغیب سمجھ کر یہ کہے تو پھر یہ شرک ہے، کہ وہ اپنی ذاتی طور پر، اپنی ذات سے، اپنے اختیارات سے یہ سب کچھ مدد کریں۔ کہ اگر کوئی عقیدہ یہ نہ ہو، بلکہ عقیدہ کیا ہو کہ اللہ نے آپ کو مطلع فرمایا ہے اور آپ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ان کے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ نظریہ رکھ کر کوئی شخص کہے نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو فرمانے لگے یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو مستحسن عمل ہے، ہماری نہیں تو انہی کی بات کو مان لیجئے، ہم کون ہوتے ہیں۔ اور اچھا یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو عبادات کا حکم کفار کا ہے نا، کفار بھی فروعات دین کے مکلف ہیں۔ حشر کے دن جب جہنم میں انہیں عذاب دیا جائے گا نا کفر کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، ان کے ترک کا وبال بھی کفار کو دیا جائے گا، ان پر ہوگا۔ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے صدقات ہے، جیسے جو مومن اعمال صالحہ کرتے ہیں نا، جن پر انہیں مومنوں کو اجر ملے گا، کافروں کو اس کا جو ہے نا وبال اور اس کی سزا بھی ملے گی۔ اور جیسے قرآن مجید میں یہ ہے نا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ پوچھا جائے گا مجرموں سے کیا ما سلککم فی سقر، تمہارے کس عمل نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ قرآن پاک میں پورا مضمون ہے ان کا۔ تو وہ جو مجرمین ہیں، جو جہنم والے، جن سے پوچھا جائے گا تو جہنم میں مستقل اور دائمی رہنے والے تو کافر ہی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں صرف کفر کی وجہ سے سزا اور عذاب نہیں ملے گا، بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ اگر ایمان لاتے تو یہ اعمال اختیار کرتے، چونکہ ایمان سے محرومی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے وہ ان اعمال صالحہ سے بھی دور ہوئے، اس لیے ان اعمال صالحہ کے ترک کا وبال اور گناہ بھی انہیں دیا جائے گا۔ آگے توحید کے دلائل ہی جاری فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا، چھت بنایا۔ ایک چھوٹی سی ہم بلڈنگ کھڑی کریں نا، یہ چھوٹا سا ہمارا مسجد کا صحن ہے، بغیر بنیادوں کے، بغیر دیواروں کے، بغیر پلرز کے ہم کھڑا نہیں کر سکتے۔ صرف اس آسمان کو ہی دیکھ لینا، اس کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ لینا، تو اتنا بڑا چھت بغیر کسی سہارے کے اس نے بنا دیا، اس کی قدرت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے کچھ پھل پیدا فرمائے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، کچھ پھل پیدا فرمائے، سارے پھل پانی کے ذریعے نہیں، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے کھانے کے لیے، کیونکہ کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جو پانی کے بغیر بھی ہیں، اس کی قدرتیں ہیں نا، بعض پھل وہ پانی کے ساتھ ہیں، بعض پھل ان کے لیے پانی نقصان کا باعث ہوتا ہے، جیسے کھجور وغیرہ ہیں، ان کے لیے بارش کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، جتنی کہتے ہیں موسم میں تپش ہوگی، حدت ہوگی، اتنا پھل اچھا ہوتا ہے کھجور کا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم کیا کرو، اللہ کے مد مقابل شریک کسی کو مت ٹھہراؤ،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ انسان غور کرے نا، فکر کرے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے اللہ ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے۔ اور یہاں یہ جتنے انعامات بھی بتلائے نا اللہ رب العزت نے، یہ بھی بتایا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پانی آسمان سے نازل فرمایا، کیوں؟ وہاں اس کے ذریعے پھل پیدا ہوتے ہیں، رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ اصل انسان ہے جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، جو اشرف ہے۔ اب اگر انسان عقل کو دامن تھامے نا، فکر کرے نا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ میرے لیے ہے، اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو انسان کے لیے جینا ممکن ہو؟ پیدا تو ہو ہی جاتے ہیں، ہوا نہ ہو، پھل نہ ہو، رزق نہ ہو، انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جو دے، کہتے ہیں جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں۔ اگر انسان اسی حقیقت کو ہی تسلیم کر لے، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، پھل بھی اسی کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں، تو اب وفاداری کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ اس خالق، اس مالک، اس رب کے ساتھ غداری نہ کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو اس کے مقابل نہ لایا جائے، اور کسی اور کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، بلکہ وہ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ اس سے آگے جو ہے نا پھر قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں صرف ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے ایک نقطہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے قبل جتنے نبی تھے نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ ہر نبی کسی خاص قوم کے ساتھ تھا، یا کسی خاص زمانے کے لیے تھے، یا کسی خاص وقت کے لیے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے تھے۔ ان کی نبوت کا بھی ایک وقت تھا، ایک عرصہ تھا۔ بعض نبی مثلا فلسطین میں تھے، تو اب ان کی جو امت تھی اسی علاقے میں تھی۔ یہاں بر صغیر کے لوگ ان کی امت میں، بعض اوقات ایسے بھی ہوا ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی رہے۔ ہر نبی کی امت کا ایک دور رہا، ایک وقت رہا۔ یا ایھا الناس مطلق حکم ہے، سارے اس میں شامل ہیں، سارے زمانے شامل ہیں، سارے قوم شامل ہیں، ہر وقت اس میں شامل ہے، ہر قوم اس میں شامل ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اس سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلا کہ جتنے نبی تھے وہ کسی ایک خاص قوم کے لیے تھے۔ ہمارے آقا ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، ہمارے آقا سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں، ہمارے آقا ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، بلکہ جس کے لیے اللہ رب ہے اس کے لیے ہمارے آقا نبی ہیں۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس مضمون کا ذکر ہے۔ مثلا ایک جگہ کہا گیا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرمائیے نا، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اجتماعی طور پر تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر ایسے ہی یہ بھی کہا گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری مثال دی، اس نے کہا یہ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ہم انبیاء کے درمیان تقابل کے قائل نہیں ہیں، ہم انبیاء میں تقابل نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو ایک بڑا پیارا سا مصرع ہے نا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہم تقابل نہیں کرتے، انبیاء میں تقابل ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، روا ہی نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑی پیاری مثال دی، کہتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء تھے نا وہ ہدایت کے ستارے تھے، پہلے جتنے انبیاء تھے وہ ہدایت کے ستارے تھے۔ اب دیکھیں نا، ستارے بعض اوقات چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، پھر ختم، ایک خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، رات کو ہوتے ہیں، دن میں نہیں ہوتے، کچھ اس علاقے میں ہوتے ہیں، کچھ شمال کی طرف ہوتا ہے، کچھ جنوب کی طرف ہوتا ہے، کوئی مشرق کی طرف ہوتا ہے، کوئی مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یوں سمجھ لیں مثال ہمارے آقا اور دیگر انبیاء کی، کہ جتنے انبیاء تھے، پہلے جتنے انبیاء تھے وہ ہدایت کے ستارے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب نبوت و ہدایت ہیں، آفتاب نبوت و ہدایت ہیں۔
جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو گیا تو پھر سب تاروں کی روشنی ختم ہوگی۔ کائنات میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی، اب تمام انبیاء کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے آقا امام ہیں، تمام انبیاء مقتدی ہیں، ہمارے آقا سید ہیں، سردار ہیں، تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔